چند سوالات ہیں میرے پاس، تو ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دستانے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سردیوں میں بعض لوگ جو ہیں وہ دستانے پہن کر، گلوز پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا گلوز پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ سردی ہو یا گرمی، گلوز پہن کر یعنی دستانے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ نماز میں دستانے پہننا نہ مفسدات نماز سے ہے اور نہ مکروہات نماز سے، تو لہٰذا دستانے پہن کر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، نماز ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اٹیچ باتھ میں وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، تو اٹیچ باتھ میں وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب سماعت فرمائیے۔ اٹیچ باتھ میں وضو کرنا جائز ہے، لیکن اس میں بسم اللہ شریف، وضو میں پڑھی جانے والی دعائیں اور دیگر وظائف نہیں پڑھ سکتے۔ وضو کرنا جائز ہے لیکن وہاں پر پھر بسم اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے، وضو کے دوران جو پڑھی جاتی ہیں دعائیں وہ نہیں پڑھ سکتے، دیگر وظائف نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر وضو نہ کیا جائے، بلکہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر ہی 1 یا 2 ٹونٹی کا وضو خانہ بنوا لینا چاہیے۔ وضو تو کرنا ہوتا ہے اور یہ مسلمان کی ایک بہت بڑی حاجت ہے، تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ گھر میں ہی کوئی وضو خانہ 2-3 ٹوٹیوں کا بنوا لینا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ولا فی محل نجاسہ، نجاست کی جگہ پر بسم اللہ نہ پڑھے، تو اٹیچ بات ہے تو وہ نجاست والی جگہ ہے، تو اس لیے وضو تو ہو جائے گا لیکن وہاں بسم اللہ شریف وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ واللہ عالم ورسول عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر غسل کرتے ہوئے پانی کے چھینٹے بالٹی میں جائیں تو کیا غسل ہو جائے گا؟ بعض اوقات بالٹی ہم بھر لیتے ہیں پانی کی، اس کے ساتھ غسل کرتے ہیں، تو اگر غسل کرتے ہوئے پانی کے چھینٹے بالٹی میں جائیں تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جواب سماعت فرمائیے۔ عموماً بالٹی میں موجود پانی زیادہ ہوتا ہے اور چھینٹے کم ہوتے ہیں، لہٰذا پانی مستعمل نہیں ہوگا اور اس سے غسل بھی ہو جائے گا، پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا اور اس سے غسل بھی ہو جائے گا۔ ہاں البتہ جسم پر نجاست لگی ہو اور ناپاک چھینٹے بالٹی میں گئے تو اب سارا پانی ناپاک ہو جائے گا اور پھر اس سے غسل نہیں ہو سکتا۔ فتاوی فیض رسول میں ہے کہ غسل کرنے والے کے بدن یا کپڑے پر اگر کوئی نجاست حقیقیہ تھی اور اس کے پانی کی کوئی چھینٹ یا قطرہ کنویں میں گرا تو کل پانی ناپاک ہو جائے گا، ورنہ مستعمل بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ مستعمل پانی اگر غیر مستعمل پانی میں پڑے تو اسی وقت مستعمل کرے گا جبکہ مقدار میں اس کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے۔ مثلا اگر جسم پر نجاست لگی ہے، پیشاب پخانہ یا کوئی اور نجاست لگی ہے، گوبر لگا ہے،
اگر اس کے چھینٹے اگر بالٹی میں پڑ جائیں تو پھر بالٹی والا پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر ویسے غسل فرض ہے اور وہ غسل کر رہے ہیں تو اب وہ بندہ ناپاک تو ہے، کیونکہ غسل فرض ہے تو مطلب بندہ ناپاک ہے، لیکن یہ ناپاکی جو ہے اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. ایک ہوتی نجاست حقیقیہ اور ایک ہوتی نجاست حکمیہ. حقیقیہ سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو نظر آتی ہے، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، گوبر ہے، ٹھیک ہے، یہ نجاست بندے کو نظر آتی ہے. اور نجاست حکمیہ وہ ہوتی ہے کہ بندے کو نظر نہیں آتی لیکن حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ناپاک ہے. تو بندے پر غسل فرض ہے اور وہ غسل کر رہا ہے، تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور نجاست بدن پہ نہیں لگی ہوئی تو اگر اس کے چھٹے جو ہیں، چھینٹے جو ہیں، وہ اگر جاتے ہیں بالٹی میں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا، غسل ہو جائے گا. اور اگر کوئی اور نجاست بدن پہ لگی ہے تو اس کے اگر چھینٹے اگر بالٹی میں پڑ گئے تو پھر پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، پھر اس سے غسل نہیں ہو سکتا. واللہ عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عورت گاڑی چلا سکتی ہے؟ جواب سماعت فرمائیے. اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہو تو عورت شرعی پردے میں رہتے ہوئے ڈرائیونگ کر سکتی ہے، جبکہ ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھے. ہاں البتہ یہ یاد رہے کہ عورت بغیر محرم کے شرعی سفر یعنی 92 کلومیٹر کا سفر نہیں کر سکتی. اگر کوئی محرم ساتھ ہے تو پھر تو جہاں چاہے جا سکتی ہے، 92 کلومیٹر سے زائد سفر بھی عورت خود گاڑی چلا کے کر سکتی ہے. تو ورنہ 92 کلومیٹر سے کم سفر جو ہے وہ عورت کر سکتی ہے. عورت ضرورت کے تحت گاڑی چلا سکتی ہے شرعی پردے میں رہتے ہوئے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے گاڑی چلا سکتی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ فرض نماز پڑھ لی ہو تو دوبارہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی بندہ خود جو ہے وہ مثال کے طور پر ظہر کے فرائض پڑھ چکا ہے تو بعد میں وہاں جماعت ہوتی ہے، تو کیا اب دوبارہ جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے فرض ادا کر لیے، اپنے فرض ادا کرنے کے بعد دوبارہ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کسی نے فرض نماز ادا کر لی تو اس کا فرض ادا ہو گیا، البتہ وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے اور پھر یہ نماز اس کی نفل ہوگی. فرض ادا ہو گئے ہیں، اب جماعت کے ساتھ جو شریک ہوگا ثواب اسے ملے گا، اور یہ اس کے فرائض نہیں بلکہ کیا ہوں گے؟ نفل ہوں گے. البتہ فجر، عصر اور مغرب میں ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نوافل ادا کرنا مکروہ ہے اور 3 رکعت نفل ہوتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ظہر اور عشاء میں ایسا کر سکتا ہے اور فجر، عصر اور مغرب میں ایسا کرنا درست نہیں ہے. واللہ عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اگلا سوال یہ ہے کہ بدبودار جرابیں پہن کر مسجد میں آنا کیسا ہے؟ مثلا سردیوں کا موسم ہے تو پانی کی وجہ سے جرابوں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر جرابوں سے بدبو آتی ہو تو کیا ایسی جرابیں پہن کر مسجد میں آ سکتے ہیں؟ ایسی جرابیں پہن کر مسجد میں آنا منع ہے جس سے بدبو آتی ہو، کیونکہ مساجد کو بدبو والی چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے. تو اس لیے اگر ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں
اور اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اگر ان میں بدبو وغیرہ ہے تو پھر انہیں اتار کے باہر رکھ دینا چاہیے۔ مسجد کے اندر پھر ایسی جرابیں پہن کر نہیں آنا چاہیے جن سے بدبو آتی ہو۔ آخری سوال یہ ہے، انسان کا قد کب تک بڑھتا ہے؟ انسانی قد جو ہے وہ کب تک بڑھتا رہتا ہے؟ اس بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مجھے ملا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ قد انسان کا 22 سال تک اور عقل اس کی 28 سال تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ عقل جو بڑھنی ہے وہ 28 سال تک بڑھنی ہے، اور جو قد ہے وہ 22 سال تک۔ ہاں 28 سال کے بعد عقل بڑھنی تو ختم ہو گئی، لیکن تجربات کا سلسلہ تو مرتے دم تک رہتا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان طبقات الصوفیہ للمناوی جلد 1 صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔